حفیظ جلندری صاحب نے شیطان اور یہودیوں کی سازشیں اپنے ان اشعار میں بیان فرمائیں۔ ادھر ان باپ بیٹوں میں تو یہ تقریر ہوتی تھی، شکار آہوان دشت کی تدبیر ہوتی تھی۔ ادھر شیطان ناکامی پر سر دھنتا ہوا نکلا، خود اپنے دل سے لعنت کی صدا سنتا ہوا نکلا۔ نظر دوڑائی ہر جانب بلندی پر کھڑے ہو کر، بھیانک تھا ڈراتا تھا پہاڑوں کا سیاہ منظر۔ تھا آدھی رات کا عالم خاموشی ہی خاموشی تھی، اندھیرے کے سبب سے ہر گناہ کی عیب پوشی تھی۔ حرم سے فاصلے پر دامنے کوہسار کے اندر، نظر آئی اسے ایک روشنی سی غار کے اندر۔ مسافر کچھ وہاں بیٹھے ہوئے اس کو نظر آئے، خیال آیا کہ شاید میرا مطلب ان سے بر آئے۔ اڑا شیطان فوراً اس پہاڑی سے دھواں بن کر، پہنچ کر اس جگہ کچھ دیر ٹھہرا غار کے در پر۔ مسافر تھے یہودی قوم کے یہ 5 سوداگر، کہ پلٹے جا رہے تھے شہر مکہ سے سوئے خیبر۔ یہاں ٹھہرے تھے شب کو، صبح دم پھر اٹھ کے چلنا تھا، حجازی بدوؤں سے راہ کترا کر نکلنا تھا۔ پڑھے لکھے تھے باتیں کر رہے تھے قوم مذہب کی، انہیں تورات میں بھی سوجھ دی تھی اپنے مطلب کی۔ کیا ذکر ایک نے تورات کی پیشن گوئی کا، کہ صحرائے عرب میں ظاہر ایک سچا نبی ہوگا۔ سنی یہ بات تو ایک دوسرا دعوے سے بول اٹھا، نبی ہوگا تو وہ بے شک ہماری قوم سے ہوگا۔ پیغمبر جز بنی یعقوب پیدا ہو نہیں سکتا، کسی سے بھی زمانے میں یہ دعویٰ ہو نہیں سکتا۔ کہا پھر تیسرے نے ہم پہ راضی حق تعالی ہے، ہماری برگزیدہ قوم سب قوموں سے بالا ہے۔ کہا چوتھے نے وہ سچا نبی یثرب سے اٹھے گا، جو سچ پوچھو تو وہ ہوگا ہمارے ہی قبیلے کا۔ تڑپ کر پانچواں بولا نہیں ہم میں سے ہوگا وہ، اگر ہوگا تو بے شک بالیقین ہم میں سے ہوگا وہ۔ غرض پانچوں ہی اپنی بات پر اصرار کرتے تھے، دلیلیں دیتے تھے غصے میں بھرتے تھے بپھرتے تھے۔ ادھر شیطان کے عیاری و مکاری میں ہے ماہر، بظاہر ایک مقدس شکل میں ان پر ہوا ظاہر۔ سفید اس کی بھویں براق سی داڑھی تھی نورانی، چمکتی تھیں مثال شعلہ آنکھیں اور پیشانی۔ عصا ہاتھوں میں اور لا نبی سی ایک تسبیح گردن میں، بہت ڈھیلی عبا چھپ جائے انسان جس کے دامن میں۔ اندھیرے سے نکل کر روشنی میں اس طرح آیا، یہودی ڈر گئے اور دفعتاً ہر ایک چلایا، کہ اے ربی ہمارے حال پر لطف و کرم فرما، تیرے بندے ہوئے جاتے ہیں کرتے ہیں تجھے سجدہ۔ مگر شیطان دی ان کو تسلی اور یوں بولا، نہایت عارفانہ شان سے اس نے دہن کھولا، کہ اے بچوں میں اترا ہوں تمہیں تلقین کرنے کو، تمہارے مذہبی میلان پر تحسین کرنے کو۔ نبی کے مسئلے پر تم جھگڑتے تھے جو آپس میں سنتا تھا وہاں بیٹھا ہوا بیت المقدس میں۔ خیال آیا کہ چل کر تم کو سیدھی راہ بتلاؤں، یہودی قوم کے ایک فائدے کی بات سمجھاؤں۔ سنو ایک بات کہتا ہوں بہت ہی رازداری کی، مخالف ہیں تمہارے طاقتیں پروردگاری کی۔ وہ عبد المطلب جو آج کل سردار مکہ ہے،
قریشی ہاشمی ہے، مالک و مختار مکہ ہے، پسر ہے اس کا عبداللہ، تم اس کو جانتے ہوگے، اسے مکہ میں دیکھا ہوگا اور پہچانتے ہوگے، وہی لڑکا ہے جس کے سلب سے ہوگا نبی پیدا، مشیت آج کل ہے آل اسماعیل پر شیدا، میرے بچوں نبی پیدا ہوا گر اس گھرانے میں، نہیں ہے پھر کوئی اپنا ٹھکانہ اس زمانے میں، وہ اسماعیل کی اولاد کو شاہی دلائے گا، یہودی قوم کے حصے میں پھر کچھ بھی نہ آئے گا، یہودی قوم پر گویا خدا نے قہر ڈھایا ہے، مجھے یہ امر پوشیدہ فرشتوں نے بتایا ہے، یہ قصہ سنتے ہی جوش آ گیا پانچوں لعینوں کو، حسد سے بھر دیا شیطان نے تاریک سینوں کو، وہ بولے واہ کہ آئی ہم پر ہمیشہ ظلم ہوتا ہے، نوازش دوسروں پر ہے خدا ہم کو ڈبوتا ہے، کہا شیطان نے ایسی بات منہ سے مت نکالو تم، بھلا چاہو تو اس لڑکے کو جا کر مار ڈالو تم، سحر کے وقت وہ ان وادیوں میں آنے والا ہے، شکارے آہواں سے اپنا دل بہلانے والا ہے، اٹھو تم بھی یہاں سے اور کرو جا کر شکار اس کو، نہ جانے دو یہاں سے آج زندہ زن نہار اس کو، کہاں تک رنج اٹھاؤ گے یہ جھگڑا ہی چکا ڈالو، کوئی خطرہ نہیں ہے دل سے اندیشے مٹا ڈالو، تم اس کار عظیمہ میں میری امداد پاؤ گے، بڑی شوکت ملے گی مال لا تعداد پاؤ گے، میری امداد سے تم کو حکومت ہاتھ آئے گی، یقین رکھو تمہاری بادشاہی پھر نہ جائے گی، نہ مانو گے تو پھر اس کا ملے گا تم کو خمیازہ، جو چاہو تو ابھی کر لو میری طاقت کا اندازہ، یہ کہہ کر ایک پتھر پر نگاہ شیطان نے ڈالی، اڑا پتھر جگہ سے باوجود بے پرو بالی، بلندی پر تڑاکے سے پھٹا شعلہ ہوا پیدا، پھر اس سے ایک ہیولا 5 گھوڑوں کا ہوا پیدا، مرصع تھے یہ گھوڑے جنگ کے ہر ساز و ساما سے، یہ ساما بھی مرصع تھا عقیق و لال و مرجان سے، کہا شیطان یہ لو میں تمہیں راوار دیتا ہوں، ہر ایک کو ایک ایک شمشیر جوہر دار دیتا ہوں، سحر کے وقت نکلو غار سے میدان میں جاؤ، وہیں اس نوجواں کو قتل کر ڈالو جہاں پاؤ، یہ کہہ کر دیکھتے ہی دیکھتے شیطان غائب تھا، اسے مد نظر اس وقت اظہار عجائب تھا، یہودی رہ گئے حیران اس زور کرامت پر، بھروسہ ہو گیا اب ان کو اس کاہن کی قوت پر، لگے کہنے کہ یہ طاقت ندیدہ نے شدیدہ ہے، یہ بڈھا واقع آئی کوئی بڑا ہی برگزیدہ ہے، ہم اس کی بات پر پورا عمل کر کے دکھا دیں گے، حصول بادشاہی کے لیے جانیں لڑا دیں گے۔